عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع یقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا جو عنوان ہے وہ فتنہ دجال سے متعلق۔ دجال کسی قوم کا اور کسی ملک کا نام نہیں ہے۔ دجال ایک متعین انسان کا نام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں ہے کہ پہلے چھوٹے چھوٹے 30 دجال ہوں گے، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ 70 دجال ہوں گے۔ اس کے بعد پھر سب سے بڑا جو دجال ہے وہ آئے گا۔ تو ایک حدیث میں 30 اور ایک میں 70 کا تذکرہ۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک بی کیٹیگری کے دجال ہوں گے اور ایک سی کیٹیگری کے ہوں گے۔ جو بی کیٹیگری کے ہیں وہ 30 ہوں گے، اور جو سی کیٹیگری کے ہیں وہ 70 ہوں گے، اور سب سے بڑا جو ہے وہ ایک ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال انسان ہے اور یہودی ہے۔ دجال اس کا نام نہیں ہے، اور وہ خود بھی نہیں کہے گا کہ میں دجال ہوں۔ یہ تو اس کا لقب ہے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ دجال۔ دجال دجل سے بنا ہوا ہے، اور اس کے معنی ہیں دھوکہ دینے والا۔ البتہ حدیث میں اس کی کنیت کا تذکرہ ہے کہ ابو یوسف اس کی کنیت ہوگی۔ عربوں میں بیٹے کے نام سے والد کے پکارنے کا رواج ہے۔ تو اس کی کنیت ابو یوسف ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت آدم سے آج تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا
اس نبی نے دجال کے بارے میں ضرور بتلایا کہ دجال آنے والا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب تک تو نہیں آیا، اور تم آخری امت ہو اور میں آخری نبی ہوں، اس لیے اب اسی امت کے پاس آئے گا۔ اس کی خطرناکی کا حال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ اللہ مسیح دجال کے فتنے سے میری حفاظت فرمائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے فتنے سے بچائیے، اور حضور نے خود دعا کی اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی دعا کرو۔ حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اذا تشہد احدکم، جب تم میں سے کوئی التحیات پڑھ لے نماز میں، فلیستعذ باللہ من اربعین، تو التحیات اور درود کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگے۔ یہ جو ہم درود پڑھنے کے بعد دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، یہ دعائے معصورہ اس دعا کا نام نہیں ہے۔ معصورہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں، ہر دعا کو دعائے معصورہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ وہ بھی حضور نے سکھائی ہے، اس لیے اس کو بھی دعائے معصورہ کہتے ہیں، اور حضور نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں وہ سب دعائے معصورہ ہیں۔ اس لیے یہ جو دعا ہے یہ بھی دعائے معصورہ ہے۔ تو حضور کہہ رہے ہیں کہ درود کے بعد یہ دعا پڑھو، تو ہم جہاں دعائے معصورہ، جس کو دعائے معصورہ کے نام سے جانتے ہیں، اسے ہم پڑھتے ہیں، تو کبھی نمازوں میں یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ حضور نے نماز میں پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا دعا کرو؟ 4 چیزوں سے پناہ مانگو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچائیے، واعوذ بک ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے بچائیے، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے بچائیے۔ یہ زندگی یہ بھی ایک آزمائش، اور موت یہ بھی ایک آزمائش۔ موت بھی آزمائشی مرحلہ ہے، آدمی کو صحیح موت آ جائے، اور یہ زندگی خود ہر قدم پر امتحان ہے۔ اللہ نے جس کو جو چیز دی ہے اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں جو فقیر ہے، اس نے پیدا ہونے سے پہلے کوئی غلطی نہیں کی تھی، اور اس دنیا میں اللہ نے جس کو امیر بنایا ہے، اس نے پیدا ہونے سے پہلے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا تھا۔ یہ تو اللہ تعالی نے بس دنیا کا نظام چلانے کے لیے کسی کو غریب اور کسی کو امیر بنا دیا۔ غریب کا کوئی قصور نہیں، امیر کا کوئی کمال نہیں۔ ہاں پھر کیا ہے؟ امتحان ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دے دیا، اور پھر امتحان لے رہے ہیں کہ یہ میں نے جو دیا ہے کرتا کیا ہے۔ مال دیا ہے تو کیا کرتا ہے، غریبی میں نے دی ہے تو کرتا کیا ہے۔ تو اس لیے حضور دعا کرتے تھے، اللہ یہ جو چیزیں دنیا میں ملی ہوئی ہیں یہ صرف آزمائش کے لیے ہیں، اس لیے ہمیں اس آزمائش میں کامیاب بنائیے۔ وَمِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور مسیح دجال کے فتنے سے اللہ حفاظت فرمائیے۔ مسیح کا جو لفظ ہے وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں یسوع مسیح. اور دجال کو بھی مسیح دجال کہتے ہیں. تو مسیح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ مسح سے ہے. ہم جو مسح کرتے ہیں نا اس سے ہے مسیح. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، اللہ کا نام لے کر اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی. برس کے مریض کے اوپر اللہ کا نام لے کر ہاتھ پھیرتے، اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی. تو وہ چونکہ ہاتھ پھیرتے تھے تو لوگوں کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی تھیں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں. اور دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں اس لیے کہ ممسوح کہتے ہیں سپاٹ کو. اس کی ایک آنکھ بالکل سپاٹ ہوگی، ایک ہی آنکھ ہوگی. تو اس لیے ایک ہے مسیح ہدایت اور ایک ہے مسیح ضلالت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کے جو ماں باپ ہیں 30 سال تک ان کو اولاد نہیں ہوگی، اور اس کے بعد بچہ پیدا ہوگا جو دجال ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے سر پہ بال بہت ہوں گے اور بہت گھنگریالے ہوں گے. اس کا جو رنگ ہے وہ بہت وائٹ ہوگا، سفید. ایک آنکھ سے وہ نابینا ہوگا اور دوسری آنکھ اس کی جو ہوگی وہ انگور کا دانہ جس طرح نکلا ہوا رہتا ہے اس طرح ابھری ہوگی. پیشانی اس کی بہت چوڑی ہوگی. ناک کے جو نتنے ہیں وہ بھی چوڑے ہوں گے اور جسم بھاری بھرکم ہوگا اور قد چھوٹا ہوگا. دونوں پیروں کے درمیان فاصلہ تھوڑا سا زیادہ ہوگا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تھے قطن بن عبد العزا، تو حضور نے فرمایا کہ بس ان سے تھوڑا تھوڑا ملتی جلتی اس کی شکل ہوگی. اور حضور نے بتلایا کہ اس کے سر کے پچھلے حصے میں جو بال ہوں گے وہ اتنے کم ہوں گے کہ پیچھے سے دیکھنے سے یہ معلوم ہوگا کہ گنجا ہے. آج کل بالوں کے رکھنے کا جو اسٹائل چل پڑا ہے کچھ دجال کے اوپر فٹ ہوتا ہے. بال بڑے بھی ہوں گے، پیچھے سے دیکھیں تو معلوم ہوں گے گنجا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کان کٹا ہوا ہوگا اور ایک ہاتھ کے مقابلے میں دوسرا ہاتھ اس کا تھوڑا سا لمبا ہوگا اور اس کی پیشانی کے اوپر کافارا کافر لکھا ہوا ہوگا اور اسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو. بس ایمان جس میں ہوگا وہ پڑھ سکے گا کہ اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اس کا جو رنگ ہے وہ گندمی ہوگا، گیہوں کے کلر کا، اور دوسری حدیث میں ہے کہ وہ بالکل سفید رنگ کا ہوگا. تو اصل بات یہ ہے، حضرت حیثم بن مالک الطائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دجال عراق میں 2 سال حکومت کرے گا. 2 سال حکومت کرے گا
اور کیسی حکومت کرے گا؟ یحمد فیہا عدلہ، اس کے انصاف کے چرچے ہوں گے. بادشاہ ایسا ہونا چاہیے. دجال جیسی آئے گا وہ لوگوں کو غلط باتیں نہیں بتائے گا. 2 سال تو ایسی حکومت کرے گا کہ ساری دنیا میں گویا اس کے چرچے ہوں گے. وہ بادشاہ ایسا ہونا چاہیے. اور لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے، ہر ایک اس سے ملنا چاہے گا. جب یہ صورتحال ہوگی کہ ساری دنیا میں اس کی واہ واہ ہو رہی ہے، اور ابتدا میں وہ دین کی تعلیم دے گا، لوگوں کو دین کی طرف بلائے گا، تو اب اور زیادہ لوگ اس کے شیدائی بن جائیں گے، اور خود بھی بہت پابندی کے ساتھ چلے گا. لیکن جب دنیا میں اس کی نیک نامی کا شہرہ ہو جائے گا تو ایک دن فَيَسْعَدُ يَوْمًا الْمِنْبَرَ، وہ ممبر کے اوپر چڑھے گا اور فَيَخْطُبُ بِهَا، اس کے بعد لوگوں کو کے سامنے تقریر کرے گا. فَيَقُولُ لَهُمْ، اور ان سے کہے گا مَا آنَ لَكُمْ أَن تَعْرِفُوا رَبَّكُمْ، یہ بھی کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم اپنے رب کو پہچانو؟ تو فَيَقُولُ لَهُ قَائِلٌ وَمَنْ رَبُّنَا، کوئی کہے گا کہ بھی ہمارا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ أَنَا، وہ کہے گا نہیں پہچانے ابھی، میں ہی تو ہوں. فَيُنْكِرُ مُنْكِرٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایک صاحب اس کا انکار کریں گے کہ تو رب کیسا ہو سکتا ہے. من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا انکار کرنے والا جو اللہ کا بندہ ہوگا یہ مجھے دیکھے ہوئے لوگوں میں سے ہوگا. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے قول نقل کیا ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے. اس وقت دنیا میں حضور کو دیکھا ہوا کوئی انسان نہیں سوائے حضرت خضر کے، تو حضرت خضر ہوں گے. فَيَأْخُذُهُ فَيَقْتُلُهُ، تو وہ ان کو پکڑ کر قتل کر دے گا. اور لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو میں نے ان کو ختم کر دیا ہے، انہوں نے مجھے نہیں مانا تھا، اور وہ 2 ٹکڑے کر دے گا. اس کے بعد کہے گا دیکھو میں ان کو پھر زندہ کرتا ہوں، اور تب تو مانو گے نا کہ میں اللہ ہوں. تو لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے. وہ پھر دوبارہ ان کو زندہ کر دے گا. وہ زندہ ہونے کے بعد یہ کہیں گے کہ اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے. اس لیے کہ ہمارے نبی نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ایک مومن کو قتل کرے گا، 2 ٹکڑے کرے گا، پھر زندہ کرے گا. وہ نشانی بھی میں نے دیکھ لی ہے. اس لیے اب تو یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے. اب پھر وہ ان کو پکڑنے کی کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ نے دجال کو غیر معمولی طاقتیں تو دی ہیں لیکن وہ لمیٹڈ ہے، اس لیے دوبارہ پھر ان کو قتل نہیں کر سکے گا. دجال وہ ہوگا انسان، لیکن اس میں جنات کے جیسی غیر معمولی طاقتیں اسے حاصل ہوں گی. اس لیے بہت سارے لوگ تو اس کو انسان نہیں جن سمجھیں گے. اور کارٹونز میں جس طرح سپرمین بتایا جاتا ہے کہ بس وہ جب چاہتا ہے اوپر اڑتا ہے اور جب چاہتا ہے
بلڈنگوں پہ چڑھ جاتا ہے اور جب چاہتا ہے چھلانگ لگاتا ہے. تو دجال سپرمین ہوگا، ایسی ہی کچھ طاقتیں اللہ اسے دیں گے. اور بیک وقت اس میں صلاحیتیں اتنی ہوں گی کہ وہ وقت واحد میں سائنٹسٹ بھی ہوگا، ڈاکٹر بھی ہوگا، انجینئر بھی ہوگا، مقرر بھی ہوگا، شاعر بھی ہوگا. ہر قسم کی خوبیاں اس کے اندر جمع ہو جائیں گی. سب سے پہلے تو وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. اس کے بعد کہے گا کہ میں اللہ ہوں. اور جس وقت وہ اللہ کا دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ ہوں، اس کے بعد اس کی ایک آنکھ سپاٹ ہو جائے گی. جب تک وہ یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں اللہ ہوں، اس وقت تک بالکل ٹھیک ٹھاک انسان تھا. لیکن جیسے ہی وہ کہے گا کہ میں اللہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس میں وہ عیب پیدا کر دیں گے جس سے لوگ سمجھ سکیں کہ یہ اللہ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ میں عیب نہیں ہوتا ہے. اور عجیب بات، دجال شعبدہ باز ہوگا، جادوگر ہوگا. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اس کی دائیں آنکھ سپاٹ ہوگی، اور دوسری حدیث میں ہے کہ بائیں آنکھ سپاٹ ہوگی. یہ اصل میں کچھ لوگوں کو اس کی یہ آنکھ سپاٹ نظر آئے گی اور کچھ لوگوں کو یہ آنکھ سپاٹ نظر آئے گی. لوگ کنفیوز، یہ ہے کیا؟ اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. تو اس لیے جیسے میں یہ کہوں گا کہ ادھر کی آنکھ سپاٹ ہے، آپ بولیں گے ادھر کی کہاں ہے، ادھر کی ہے، تو لوگ کنفیوز ہوں گے. اور آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسا، آسمان سے بارشیں ہوں گی. زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے اگل، زمین اپنے خزانے اگلے گی. اور خزانے اس کے پیچھے ایسے بھاگیں گے جیسے شہد کی مکھیوں میں ایک مکھی ہوتی ہے ملیکا، اور باقی شہد کی مکھیاں اس کے پیچھے بھاگتی ہیں. ہمارے پاس جہیز میں چیزیں دی جاتی ہیں. کیرلا میں ناریل کے درخت دیے جاتے ہیں، 20 درخت، 30 درخت، 100 درخت. اور درخت کا مطلب زمین کے ساتھ، خالی کاٹ کے دے دیے تو کیا فائدہ. اور یمن میں شہد کی مکھیاں دی جاتی ہیں جہیز میں، 10 مکھیاں، 20 مکھیاں، اور یہ ملیکا ہوتی ہیں. اب وہ مکھی کو جہاں لے جا کر رکھ دیں گے، باقی مکھیاں اس کے پیچھے، اب وہ وہاں شہد دے گی. تو ملیکا مکھی کے پیچھے جس طرح باقی مکھیاں بھاگتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے خزانے اس کے پیچھے ویسے ہی بھاگیں گے. اور دجال کے پیچھے چلنے والے جو ہوں گے، یہودی ہوں گے. اصلاً اس کے پیچھے چلنے والے یہودی، لیکن صرف یہودی نہیں، بہت سارے کفار و منافقین بھی اس کے ساتھ ہوں گے.
اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان بھی اس کے ساتھ ہوں گے. اور آپ کو یہ سن کے تعجب ہوگا کہ حضرت مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو ان سے مقابلہ کرنے والی سب سے پہلی جو فوج ہوگی وہ مسلمانوں کی ہوگی. حضرت مہدی سے لڑنے والے وہ مسلمان ہوں گے، اور دجال کے لشکر میں مسلمان ہوں گے. اور اس کو سمجھنا اب ہمارے زمانے میں آسان ہے کہ لوگوں کے حالات اور مجبوریاں کسی کا ساتھ دینے پہ مجبور کر دیتی. ابھی عرب ملکوں نے قطر کا بائیکاٹ کیا. ظاہر ہے کہ قطر کے مسلمان ملک اور باقی عرب ملک مسلمان، لیکن وہ سب امریکہ کے ساتھ ہیں اور قطر کو انہوں نے الگ کر دیا. تو امریکہ کے ساتھ مل کے مسلمانوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو یہ تو کچھ چھوٹے چھوٹے حالات ہیں. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان خود حضرت مہدی کا کیسے مقابلہ کریں گے. تو آج خود بھی کر رہے ہیں مسلمانوں کا مقابلہ، اور ساتھ دے رہے ہیں امریکہ کا. اور معلوم ہے کہ یہ کوئی نیک نیت والا انسان نہیں ہے، اس کی نیت کوئی اچھی نہیں ہے، سب کو معلوم، لیکن ساتھ دے رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے جو پیچھے چلنے والے ہوں گے اور اس پر جو ایمان لائیں گے ان کو ہر طرح کا آرام اور راحت کے سامان ملیں گے، ان کی زندگی پرسکون. ان کے اونٹ شام کو واپس آئیں گے تو دودھ تھنوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کے اونٹوں کے جو کوہان ہیں وہ گوشت سے پر ہوں گے، مطلب بالکل خوشحال. اور جو اس کا انکار کریں گے وہ سخت آزمائش میں ہوں گے، بالکل قحط سالی میں پڑ جائیں گے، دانے دانے اور کھانے کے لیے محتاج ہو جائیں گے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا کہ لوگ دانے دانے اور کھانے کے محتاج ہو جائیں. یہودی جو ہیں وہ دجال کے لیے دنیا میں 3 قومیں ہیں جو مسیح کا انتظار کر رہی ہیں. ایک مسلمان ہیں، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ساری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے گی. مسلمان بھی انتظار میں، اور یہودی بھی اور عیسائی بھی انتظار میں ہے. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت انہوں نے اپنے خیال کے مطابق جس وقت ان کو پھانسی دی گئی تو 3 دن کے بعد اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا. یہ ان کا عقیدہ ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں آئیں گے، وہ بھی انتظار میں ہیں. اور یہودی بھی انتظار میں ہیں، لیکن یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے ہی سولی دینے کی کوشش کی تھی. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو آئے گا اس کے انتظار میں، اور وہ ہے دجال. تو 3 قومیں بھی انتظار کر رہی ہیں. اور یہودی، ان کے پاس جو نشانیاں ہیں کہ مسیح دجال جو آئے گا، کب آئے گا، اس کے ساتھ ہوگا کیا، اس کی تیاریاں وہ کر رہے ہیں. آدمی سوچ نہیں سکتا تھا کہ دولت کے خزانے دجال کے پاس جمع کیسے ہو جائیں گے. لیکن آج اگر ہم پوری دنیا کے ملکوں کو دیکھیں گے تو اس وقت ساری دنیا کے ملک جتنے کنگال ہیں، کسی زمانے میں دنیا کے یہ سارے ملک اتنے کنگال نہیں تھے. اور ساری دنیا کے ملکوں کا جو سونا ہے وہ ان ملکوں کے پاس نہیں ہے.
یہودیوں کی ایک گروپ، انہوں نے ایک پلان بنایا تھا اب سے کئی سال پہلے کہ ہم ساری دنیا کے سونے پر قبضہ کیسے کر سکتے ہیں. تو ان کے ذہن میں پہلی مرتبہ خیال آیا بینک کا. یہ بینکنگ جو سسٹم ہے وہ پہلے نہیں تھا، تو بینک کا خیال آیا. انہوں نے امریکہ میں بینک قائم کیے اور اس کے کئی برانچز بنائے. اور یہ وہ زمانہ تھا جب سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے. سونے کے سکے کو اشرفی، دینار، اور چاندی کے سکے کو درہم کہا جاتا تھا. تو انہوں نے لوگوں کو ایک بہترین خواب دکھایا کہ آپ لوگ خریدی کے لیے جاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، اب 1,00,000 سکے لے جانا ہے تو تھیلے میں بھر کے لے جاتے ہیں، اٹھانے کی تکلیف، لے جانے کی تکلیف، چوروں کا ڈر. ہم نے بینک قائم کر دیا ہے، آپ اپنے سکے یہاں بینک میں جمع کرو، رسید لے لو، اور جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں ہماری برانچ ہے، آپ یہ رسید وہاں جمع کرو، سکے ڈرا کرو، خریدی کر لو، آ جاؤ. تو لوگوں نے کہا کہ بھی یہ تو بڑی سہولت کی چیز ہے. تو لوگوں نے جو سونے چاندی کے سکے تھے وہ بینکوں میں جمع کیے، اور رسید لے کے لوگ پھر جس شہر کو جاتے وہاں سے خریدی کر کے واپس آتے. چند مہینے تک تو ایسا چلتا رہا. اس کے بعد پیسے والا جو تھا اس نے یہاں تو جمع کر دیے، جب دوسرے شہر میں گیا تو اس کے پاس ٹائم کم تھا، تو اس نے دکاندار سے کہا کہ دیکھو میرے پاس رسید ہے، اگر تم کہو تو ڈرا کر کے پیسے لا کے دے دو، اور اگر تم خود ڈرا کر لے سکتے ہو تو یہ رسید رکھ لو، جب چاہو گے لے لو گے. تو دکاندار نے کہا کہ بھئی وہ سکے رکھ کے کیا کروں، رہنے دو، وہ رسید دے دو. تو چند ہی سالوں میں مارکیٹ میں رسیدیں چلنا شروع ہو گئی بینک کی. لوگ ڈپازٹ تو کرا رہے تھے، ڈرا نہیں کر رہے تھے، اور وہی رسیدیں مارکیٹ میں چل رہی. ہر ایک کو یقین ہے جب چاہیں گے لے لیں گے. تو پورے ملک کا جو سونا تھا وہ ان کے بینک میں جمع ہو گیا، سارے سکے جمع ہو گئے، اور کاغذ کی رسیدیں چلنا شروع ہو گئی. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ملک کا سونا تو جمع ہو گیا، اب باقی ملکوں کا سونا جمع کرنا ہے. تو انہوں نے دوسرے ملکوں کو یہی بات بتائی کہ دیکھیے ہمارے پاس لوگ کتنے سکون میں ہیں، نہ چوروں کا ڈر، نہ اٹھانے کی تکلیف، بس جیب میں رسید رکھے گئے اور خریدی کر لیے. تو دوسرے ملکوں کے لوگوں کو بھی یہ بہت اچھا لگا. تو دوسرے ملک میں بھی بینک کے نظام کا سسٹم قائم ہوا، اور یہاں کا سونا یہاں کے بینکوں میں جمع ہو گیا، اور کاغذ کی کرنسی چلنا شروع ہو گئی. اس کے بعد جب ساری دنیا میں یہ سسٹم رائج ہو گیا تو ان کو ان ملکوں میں سونا تھوڑی رکھنا تھا، وہ تو اپنے پاس جمع کرنا تھا. تو اگر وہ لوگ یہ بولتے کہ بھئی آپ لوگ ہم سونا ہمارے پاس رکھ دو، تو یہ بولتے بھئی کیوں، خیریت تو ہے، تو اس لیے کون جمع کرے گا. تو انہوں نے ایک پلان کیا کہ ان کے جو بینک تھے اس میں سے ایک بینک کا مصنوعی دیوالیہ کر دیا، اعلان کر دیا کہ یہ بینک خسارے میں چلے گیا، گھاٹا، نقصان میں ہو گیا. تو اس بینک میں جن کے ڈپازٹ تھے وہ لوگ احتجاج شروع کر دیے، ہمارے پیسے. اب پورے ملک میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی کہ بھئی ایک بینک دیوالیہ ہو گیا ہے. تو یہ جو کمیٹی تھی یہ لوگ پھر بیچ میں آئے، ٹھہرو، یہ اصل میں ہر بینک مستقل ہے، الگ، آپس میں ایک دوسرے کا کوئی لنک نہیں ہے. اس لیے ہم آپس میں اگر یونٹی قائم کریں گے
تو ایک کو نقصان ہوگا تو دوسرے اس کی مدد کریں گے اور پبلک کا نقصان نہیں ہوگا، تو پھر بینکوں میں آپس میں یونٹی قائم ہوگی۔ اور وہ جو دیوالیہ ہوا تھا وہ تو مصنوعی تھا، حقیقی نہیں تھا، تو جن جن کے تھے ان کو پھر پیسے دے دیے گئے لوگ۔ اس کے بعد اب یہ جو تجربہ تھا یہ انہوں نے دوسرے ملکوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھیے ہمارے ملک میں ایک بینک دیوالیہ ہو گیا تھا، لیکن ہم میں آپس میں یونٹی رہنے کی وجہ سے ہم نے اس خسارے کی پابجائی کی اور پبلک خوش ہے۔ اب آپ لوگ الگ الگ بینک چلا رہے ہیں، تو ہم آپس میں اگر جڑ جائیں گے تو ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں۔ لوگوں نے کہا بھئی یہ تو بہت اچھا ہے۔ تو اس کے بعد ورلڈ بینک قائم ہوا، یہ ساری دنیا کے بینکنگ کا جو سسٹم ہے وہ ورلڈ بینک سے کنیکٹ ہو گیا۔ اب جب قائم ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خسارہ ہوا تو ہم سپورٹ کریں گے۔ کس بنیاد پہ؟ بھی ہم سپورٹ کرتے، ہو گیا یونٹی تو قائم ہو گئی، مگر کچھ تو بیس ہونا چاہیے نا۔ اب تم اپنا سونا اپنے پاس رکھیں گے اور سپورٹ ہم کریں گے، تو اس لیے تمہارے ریزرو بینک میں جو سونا ہے وہ ہمارے بینک میں، ورلڈ بینک میں لا کے جمع کرو، تو پھر پورے ملک میں جہاں بھی خسارہ ہوگا تو ورلڈ بینک ذمہ دار ہوگا۔ تو اس طرح ساری دنیا کے ملکوں میں جو سونا تھا وہ ورلڈ بینک میں جمع ہو گیا، اور ہندوستان میں ریزرو بینک ہے لیکن اس میں سونا نہیں ہے۔ سعودی عرب میں ریزرو بینک ہے مگر اس میں سونا نہیں ہے، خالی عمارت ہے۔ سونا یہودیوں کے پاس ہے، اور یہی وجہ ہے ابھی آم کا سیزن چل رہا ہے، تو شروع میں دسہری آم، بلکہ یہ جو بیگن پلی ہے وہ خود 80 روپے 90 روپے کلو بکا، اور ابھی 30 روپے 40 روپے ریٹ ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ ریٹ ڈاؤن کیوں ہوا؟ شروع میں پیداوار مارکیٹ میں کم آئی تھی تو ریٹ زیادہ تھا، اور اب پیداوار مارکیٹ میں زیادہ آ گئی ہے تو مارکیٹ میں جو چیز زیادہ آ جاتی ہے تو پھر اس کا ریٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹماٹر کبھی 30 روپے کلو رہتا، کبھی 20 روپے، کبھی 5 روپے ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ مارکیٹ میں جب زیادہ آ جائے گا ٹماٹر تو ریٹ ڈاؤن ہو جائے گا، کم رہے گا تو ریٹ بڑھ جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو سونے کا ریٹ ہر دن تبدیل ہوتا ہے، یہ اس کا قصہ کیا ہے؟ اور پوری دنیا میں ایک ریٹ، ایسا نہیں ہے کہ کورٹلے میں بیگن پلی 20 روپے میں مل رہا ہے اور دلی میں 100 روپے میں مل رہا ہے۔ آم میں تو ہوتا ہے لیکن سونے میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ دلی میں خریدیں گے وہی ریٹ، حیدرآباد میں خریدیں گے وہی ریٹ، کلکتہ میں خریدیں گے وہی ریٹ، دبئی میں خریدیں گے وہی ریٹ، سعودی عرب میں خریدیں گے وہی ریٹ، پوری دنیا کا ریٹ ایک۔ تو یہ اپ ڈاؤن کون کر رہے ہیں؟ سونار کرتے ہیں۔ سونار تو روزانہ دیکھتے آج کیا ریٹ ہے، وہ خود ہی دیکھتے ہیں کہ ریٹ کیا ہے آج۔ پھر یہ کر کون رہا ہے؟ ہماری حکومت کرتی ہے۔ ہماری حکومت کرتی تو ہندوستان میں اپ ڈاؤن ہوتا تھا۔ یہ پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ یہودی کرتے ہیں۔ ادھر سے وہ جو کہیں گے آج یہ ریٹ، وہی ریٹ، اس لیے کہ سونا ان کے پاس ہے، جس کے پاس ہے وہی ریٹ لگاتا ہے۔ تو ساری دنیا کا سونا چاندی یہودیوں کے پاس جمع ہو گیا۔ اب اس کے بعد لوگوں کے پاس، ہمارے پاس اب سے تقریباً ایک 20-25 سال پہلے جو انڈین کرنسی ہوتی تھی، 50 روپے 100 روپے کے جو نوٹ ہوتے تھے اس کے اوپر ایک
لائن لکھی ہوئی ہوتی تھی کہ آپ کا اتنا سونا ریزرو بینک میں جمع ہے، آپ جس وقت طلب کریں گے آپ کو وہ سونا دے دیا جائے گا. یہ لکھا ہوا ہوتا تھا پرانے نوٹوں پہ. اور اب جو نوٹ چھپ رہے ہیں اس پہ وہ لکھا ہوا نہیں ہے. پہلے لکھا ہوا تھا، اب کیوں نہیں ہے؟ پہلے سونا تھا، اب ہے نہیں نا. اس لیے آپ کاغذ کے یہ نوٹ واپس کریں گے تو بینک آپ کو سونا نہیں دے گا، کاغذ کے بدلے کاغذ دے گا. یہودیوں نے پہلے تو یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ اپنی کرنسی چھاپو، لیکن سونے کے اور آپ کی کرنسی کے درمیان ہم ڈالر رکھتے ہیں. آپ اپنی کرنسی پے کریں گے ہم ڈالر دیں گے، آپ ڈالر پے کریں گے ہم سونا دیں گے. یہ شروع میں طے ہوا. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کیا کہ سونے کو ڈالر کے پیچھے سے ہٹا دیا اور ساری دنیا کے لوگوں کو یہ کہا، ساری دنیا کے ملکوں کو، آپ اپنی کرنسی دیں گے تو ہم ڈالر دیں گے، اور آپ ڈالر دیں گے تو ہم جواب میں ڈالر دیں گے. بھول جاؤ سونے کو. تو اب کہاں لکھ سکتے سونا دیں گے بول کے؟ تو ساری دنیا کا سونا چاندی وہ یہودیوں کے ہاتھ میں. اب یہ جو کرنسی ہے کاغذ کی، تو یہودیوں نے دوسرا جو قدم اٹھایا وہ یہ کہ کرنسی بھی آدمی کے جیب میں ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ جب چاہوں گا خرید لوں گا، اس کرنسی کو بھی جیب سے غائب کرو. تو بولے کاغذ کے اتنے سارے پیسے جیب میں رکھ کے جانے میں آنے میں پریشانی ہے، اس واسطے ATM کارڈ، پیسے بینک میں جمع کرو، ڈیجیٹل انڈیا. کہ اب یہ کاغذ بینکوں میں جمع کرو اور کارڈ رکھ لو، جہاں چاہے کارڈ ڈالے، کرنسی نکالے اور خریدی کر لیے. تو کارڈ سسٹم آ گیا. اس کے بعد پھر کارڈ بھی تو گم ہو جائے گا، گر جائے گا، تو بس فنگر پرنٹس آپ کے ہیں، آپ خالی ہاتھ رکھیے مشین پہ، اسکرین پہ آ جائے گا آپ کے اتنے پیسے جمع ہیں، آپ ڈرا کر لو. اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب سارے پیسے ہمارے بینکوں میں جمع رہیں گے، ہمارے جیب میں کچھ نہیں رہے گا، اور فقیر بھی مشین لے کے پھرے گا کہ آپ خیرات مشین کے ذریعے دیجئے، تو فقیر کے پاس بھی پیسے نہیں رہیں گے. امیر کے پاس تو ہے ہی نہیں، فقیر کے پاس بھی نہیں رہیں گے. تو اب جب دجال آئے گا اور جو اس کو خدا نہیں مانے گا تو وہ اس کا کھاتا بلیک لسٹ میں ڈال دے گا. اب اس کے بعد ہم کو روٹی خریدنا ہے، اب ہاتھ رکھو، پورے پاؤں رکھ دو، آپ کے پیسے ہی نہیں ہیں، آپ تو بلیک لسٹ میں ہیں. تو اب آدمی دانے دانے اور کھانے کھانے کے محتاج ہو جائے گا، نہ روٹی خرید سکتا ہے نہ پانی خرید سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کھانے کے خزانے بھی اسی کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ ساری دنیا کا سرمایہ اس کے کنٹرول میں. اور یہ جو ورلڈ بینک ہے یہ امریکہ کی حکومت نہیں چلاتی ہے، یہ یہودیوں کی ایک جماعت چلاتی. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈالر امریکہ کی حکومت نہیں چھاپتی ہے، وہ یہودی چھاپتے ہیں.
اور امریکہ کی حکومت بھی انہی سے کرنسی لے کر اپنا کام چلاتی. واضح طور پر ہندوستان کی کرنسی ہے تو اس کے اوپر گاندھی کی فوٹو ہے، سعودی عرب کی ہے تو شاہ عبد العزیز کی، شاہ فہد کی، امریکہ کا ڈالر نہ بش کی نہ اوباما کی، کسی کی فوٹو نہیں. کیوں؟ حکومت چھاپتی تو ڈال لے سکتی تھی نا فوٹو، وہ تو حکومت چھاپتی ہی نہیں. اور کینیڈی ایک صدر ہوا تھا امریکہ کا، اس کے ذہن میں آیا کہ یہ کیا مجبوری ہے کہ یہ لوگ چھاپ رہے ہیں اور ہم اس کو لے رہے ہیں. تو اس نے ارادہ کیا تھا کہ یہ کرنسی بند، سونے چاندی کے سکے شروع کر دوں گا. اس کا ایسا پر اسرار قتل ہوا کہ آج تک تحقیق نہیں ہو سکی کہ اسے قتل کون کیے تھے. تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روٹیوں کے انبار اس کے ساتھ ہوں گے، غذا اس کے ساتھ ہوگی، کھانے اس کے ساتھ ہوں گے، پانی اس کے ساتھ ہوگا، تو پیسے تو اس کے پاس جمع ہو گئے، یہ تو سمجھ میں آیا، مگر روٹیاں بھی اسی کے ہاتھ میں، بوٹیاں بھی اسی کے ہاتھ میں ہوں گی، یہ کیسا ہوگا؟ اور پانی بھی اسی کے ہاتھ میں. اب ہم موجودہ دنیا کا جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس وقت دنیا قدرتی چیزوں کے بجائے مصنوعی چیزوں کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. بچہ پیدا ہوا تو جیسے ہی ماں اسے اب دودھ کے علاوہ کچھ پلانا چاہتی ہے تو نیسلے کمپنی کا سیرلیک. پہلے مائیں یہ نہیں پلاتی تھیں، وہ تو چاول کو نرم پکا کے اس میں گھی ملا کے اور اسے اچھی طرح نرم کر کے بچے کو وہ کھلاتے تھے. اور اب ماں بولتی جاؤ سیرلک لے کے آؤ، ہر عمر کا لیے الگ الگ ہے. چاول تو ہر عمر کے لیے الگ نہیں ہوتا ہے، سیرلک ہر عمر کے لیے الگ ہے. اور یہ فرسٹ اسٹیپ ہے، یہ سیکنڈ، یہ تھرڈ. تو پیدا ہوتے ہی یہودیوں کی کمپنی کا پروڈکٹ ہم کھلانا شروع کر دیتے ہیں. اور نیسلے کمپنی نے شاید ہی کوئی چیز ہو جس کو وہ تیار نہ کرتی ہو. کریم، مکھن، ہر چیز. اور دبئی میں آپ کو ڈبہ بند غذائیں تو ہر اسٹور میں ملیں گی، سپر مارکیٹس میں، لیکن قدرتی چیزیں آپ خریدنا چاہیں گے تو آسانی سے نہیں ملتی. دبئی جیسے شہر میں آپ تازہ گوشت خریدنا چاہیں گے تو نہیں ملے گا. ہاں 2 مہینے پہلے کٹا ہوا، فریزر میں رکھا ہوا، ڈبے میں بند، وہ آپ کو کس کا چاہیے؟ بکرے کا، شتر مرغ کا، مرغی کا، کون سا چاہیے؟ دوحہ میں، قطر کا جو کیپٹل سٹی ہے، اس میں کوئی قصاب آپ کو گوشت کاٹتا ہوا نظر نہیں آئے گا. بس ہر سپر مارکیٹ میں ہے نا، خریدو اور پکاؤ اور کھاؤ. اور وہ جو گوشت ہے وہ کہیں برازیل سے آ رہا ہے، کہیں کوئی اور ملک سپلائی کر رہا ہے، ان کے پاس اس کی کٹنگ کا سسٹم نہیں. تو اب جو ہم غذاؤں کی طرف بڑھ رہے ہیں تو بسکٹ اور چاکلیٹ، آئس کریم، مکھن، اچار، چٹنی، کولڈ ڈرنکس، یہ سب ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں ان کے پروڈکٹ. دودھ، لسی آہستہ آہستہ بھول جانا ہے اسے، ٹھنڈا ہے.
ابھی تو ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو ملک جتنا ترقی کرتا ہے، تو پھر ابھی ہم لوگ ملیشیا گئے تھے تو سارا ملک جو دودھ استعمال کرتا ہے وہ پیکٹ والا ہے. یہ تازہ دودھ نچوڑ کے آپ کو مل جائے پورے ملک میں کہیں نہیں. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے، اب ظاہر ہے کہ سارے ملک میں کوئی دودھ خریدنے والا ہی نہیں ہے آپ کا، تو کون باولا بھینس پالے گا؟ تو سسٹم ختم ہوگا. اور چھوٹے چھوٹے جو کاروبار والے ہیں، یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں جیسی آئیں گی تو چھوٹے کاروبار کرنے والوں کی دکانیں خود بخود برخاست ہوں گی. اس لیے لوگ بڑے بڑے جو سپر مارکیٹس ہے، آپ جائیں گے تو وہاں اتنا رش ہوگا، ایسا معلوم ہوگا یہاں فری میں تقسیم ہو رہی ہے. ایک دوسرے کے کندھے چھل رہے ہیں، اتنا لوگ اس کی میں سے خریدی کرتے ہیں. اور تو گویا ساری غذائیں یہ مصنوعی بن جائیں گے کہ ہر چیز لوگ ڈبہ بند استعمال کریں گے. اور قدرتی چیزیں ملنا بند ہو جائیں گی. تو جس وقت کوئی ملک یہ کہے گا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے ہیں، تو کمپنی اپنا پروڈکٹ اس ملک کو بھیجنا بند کر دے گی. تو آپ کے پاس تو نیچرل دودھ ہے نہیں، اور دودھ تو سپلائی ہو نہیں رہا ہے، سب کی چائے بند. تو دجال جس کو چاہے گا اس کے پاس روٹیاں ہوں گی. اور پانی جو ہے اس پر دجال کیسے قبضہ کرے گا، یہ پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن اب جو منرل واٹر کا سسٹم شروع ہوا کہ اب لوگ جو قدرتی پانی ہے اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، ڈبے میں بوٹل میں پیک کن لے اور فن لے دیکھ کے خریدتے ہیں. اور قدرتی پانی ہے بھی تو بولے منرل واٹر ہے، نہیں ٹھیک ہے رہنے دو. تو جب رہنے دو یہ پورے دنیا میں ہو جائے گا تو یہ جو کمپنیاں ہیں جو پانی کو سپلائی کر رہی ہیں، یہ جیسے آج کل مچھیرے تالاب کنٹریکٹ پہ لے لیتے ہیں تو اس تالاب میں کوئی مچھلی نہیں پکڑ سکتا ہے، تو یہ کمپنیاں پانی کے جتنے ذخیرے ہیں وہ کنٹریکٹ پہ لے لیں گی. اب اس کے بعد آپ وہ تالاب میں سے ایک گلاس پانی بھی لینا چاہے تو نہیں لے سکتے، اس لیے کہ ان کو تیار کر کے بیچنا ہے. تو اب پانی بھی دجال کے ہاتھ میں. تو دنیا کے جو خزانے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ہاتھ میں ہوں گے. اور ایک اور عجیب بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور پہلے سمجھنا اس کا تھوڑا سا مشکل تھا لیکن آج اس کا سمجھنا بڑا آسان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَعَهُ جَبَلٌ مِّنْ عَرَقٍ، اس کے ساتھ سالن کے پہاڑ ہوں گے. وَعُرَاقُ اللَّحْمِ حَارٌ لَا بَارِدٌ، حضور نے فرمایا کہ بالکل گرم گرم سالن ہوگا، ٹھنڈا نہیں ہوگا. بھی اتنی بڑی مقدار میں سالن ہے اور ٹھنڈا نہیں ہوگا، ہمیشہ گرم رہے گا. تو یہ پہلے سمجھنا بہت مشکل تھا، لیکن ابھی گزرے ہوئے حج میں سارے حاجیوں کو حکومت نے یہ پابندی لگا دی تھی کہ آپ کو جو کھانا ہے وہ حکومت سپلائی کرے گی. اور اس کا جو کنٹریکٹ ہے اس نے الکبیر کمپنی کو دیا، اور الکبیر جو کمپنی ہے اس نے کافی بڑا اپنی فیکٹری لگائی ہے
جب کھانا حاجیوں کے ہاتھ میں آیا تو اس کے اوپر کس وقت کھانا تیار ہوا اس کی ڈیٹ، جب لوگوں نے ڈیٹ دیکھی تو 3 مہینے پہلے کھانا تیار ہوا، اور ہاتھ میں جب لے رہے تو گرم گرم چاول پکے ہوئے 3 مہینے پہلے تیار ہوئے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے ایکسپائری ڈیٹ اور 1 مہینہ۔ ہم جو جہاز میں سفر کرتے ہیں تو کیا جہاز میں کچن رہتا ہے؟ لیکن آپ کے ہاتھ میں جیسے ہی کھانا آتا ہے تو اتنا گرم کہ آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور یہ کھانا تیار کب ہوا؟ جہاز جیسے ہی لینڈ ہوا تو اس سے پہلے کسی باورچی خانے میں کھانا پک رہا تھا، پیک ہو رہا تھا، اور پھر ہمارے پاس آیا۔ وہ پتہ نہیں 2 مہینے 3 مہینے پہلے کب تیار ہوا ہے۔ اس کو ٹیمپریچر مینٹین کر کے اس کی گرمی کو برقرار رکھا جاتا ہے کہ خراب نہ ہو۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سمجھ میں آئی کہ دجال کے پاس جو سالن ہوگا وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، ٹیمپریچر مینٹین کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسری ہاتھ میں دوزخ ہوگی، اور حضور نے فرمایا کہ وہ جو جنت کہہ کر دکھا رہا ہوگا وہ حقیقت میں جہنم ہوگی، اور جس کو وہ جہنم کہے گا وہ حقیقت میں جنت ہوگی، اور وہ لوگوں کو ڈرائے گا کہ اگر تم مجھے خدا نہیں کہو گے تو میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کا انکار کریں گے وہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا، اور حقیقت میں وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کو اللہ تعالیٰ ایسی غیر معمولی طاقتیں دیں گے کہ وہ کسی کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ دیکھو تمہارے پاس اونٹ تھے، لے ہاں تھے، مر گئے، ہاں مر گئے، میں ان کو پھر زندہ کر دوں گا، اور تب مجھے تم خدا کہو گے یا نہیں؟ بولے بالکل۔ تو وہ ان کے اونٹوں کو زندہ کر دے گا۔ ایک مسلمان کے پاس پہنچے گا اور کہے گا کہ دیکھو تمہارے ماں باپ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں ان دونوں کو زندہ کروں گا، اور وہ دونوں زندہ ہو کر یہ کہیں گے کہ بیٹا یہ خدا ہے، یہ اللہ ہے، اس کو مان لو، تو تب مانو گے یا نہیں؟ وہ کہے گا کہ اگر ایسا ہوا تو ضرور مانوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطانوں کی پوری فوج اس کے ساتھ ہوگی، اور وہ ایک شیطان کو اس کے ماں کی شکل میں اور ایک شیطان کو باپ کی شکل میں بنا کر پیش کر دے گا، اور وہ دونوں کہیں گے بیٹا یہ اللہ ہے، اس کو مان لو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کے ساتھ 2 فرشتے بھی ہوں گے، شیطان تو ہوں گے، 2 فرشتے بھی ہوں گے، اور وہ دونوں 2 نبیوں کی شکل میں ہوں گے۔ 2 فرشتے جو ہوں گے وہ 2 نبیوں کی شکل میں ہوں گے، اور دجال جیسے ہی کہے گا کہ میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، تو ایک فرشتہ کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، لیکن یہ کسی کو سنائی نہیں دے گا، اور دوسرا فرشتہ اس فرشتے کی تصدیق کرے گا کہ آپ نے سچ کہا، یہ سب کو سنائی دے گا۔ تو اب لوگ سمجھیں گے کہ دجال نے کہا تھا نا کہ میں رب ہوں، اور فرشتے نے کہا آپ نے سچ کہا۔ تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور فضا میں اڑتے ہوئے پرندے کو پکڑ لے گا،
میں نے بتلایا تھا نا کہ سپرمین جیسی طاقت اس کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے کہ فضا میں اڑتے ہوئے پرندے کو بھی پکڑ لے گا. اور بادل جس طرح تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، دجال کو بھی اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کی ایسی ہی طاقت دیں گے. تو حضور فرماتے ہیں فعاس یمینا وعاس شمالا، وہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں پھرے گا. اور حضور نے فرمایا کہ وہ صرف 40 دن دنیا میں رہے گا، لیکن اس کا جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا جو دن ہوگا وہ 1 مہینے، اور تیسرا 1 ہفتہ، اور چوتھا پھر نارمل جیسے دن ہوتے ہیں ویسے دن ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک گدھے پر سواری کرے گا. اگر حضور یہ کہتے کہ وہ جہاز میں سفر کرے گا تو صحابہ کو کیسے سمجھ میں آتا یہ جہاز کیا چیز ہوتی ہے؟ تو حضور نے اس زمانے میں جو سواری تھی نام اس کا لیا اور ڈیزائن جہاز کا بتایا. حضور نے فرمایا کہ وہ ایک ایسے گدھے پر سواری کرے گا جس کے 2 کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ رہے گا. اب ایسا کون سا گدھا رہتا؟ اس کے 2 کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ. وہ گدھا صرف جہاز ہے کہ اس کے جو کان ہوتے ہیں تقریباً 40 ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے. تو اسی لیے تو تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیدائشی اندھے پر ہاتھ پھیرے گا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور کوڑھی کا جو مریض ہے اس پر ہاتھ پھیرے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر وہ اسی کے گن گائے گا، آپ ہی اللہ ہیں. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جس وقت تو وہ نبوت کا پہلے تو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن جب نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اس کے ہاتھ سے ایسی غیر معمولی چیزیں ظاہر نہیں ہوں گی. جب وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا اس کے بعد یہ سب چیزیں ہوں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کے جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ یہودی ہوں گے، اور عورتیں بہت زیادہ اس کے پیچھے چلیں گی، اس لیے کہ عورتیں ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، کمزور عقیدہ رہتا ہے اکثر. اور حضور نے عجیب بات بتلائی کہ لوگ اپنی عورتوں کو گھروں میں رسیوں سے باندھ کر رکھیں گے کہ باہر نکلیں گی تو دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گی. اتنا اس کا اثر ہوگا لوگوں کے اوپر. دجال جب آئے گا تو وہ دجال ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ انسانیت کو امن پہنچانے کے نام سے باہر آئے گا. وہ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرے گا. اور لیکن جو مخلص مسلمان ہیں وہ اس کے فتنے میں پھنسیں گے نہیں. جو مومن ہوگا وہ بچ جائے گا. ایک مرتبہ صحابہ کے زمانے میں کسی نے کہا کہ بھئی دجال ظاہر ہو گیا. تو ایک صحابی تھے حضرت مصعب بن جسامہ، انہوں نے کہا ٹھہرو، دجال ابھی ظاہر نہیں ہو سکتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے یقین کے ساتھ بول رہے ہیں جبکہ شور مچ گیا ہے کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ لا یخرج الدجال حتی یدخل الناس عن حتی یذہل الناس عن ذکرہ، کہ دجال اس زمانے میں ظاہر ہوگا جب لوگ دجال کا ذکر
چھوڑ دیں گے، بھول جائیں گے، اس کا ذکر نہیں ہوگا۔ اور وَحَتَّى تَتْرُكَ الْأَئِمَّةُ ذِكْرُهُ عَلَى الْمَنَابِرِ، جب مسجدوں کے امام ممبر سے اس کے ذکر کو چھوڑ دیں گے، مسجدوں میں نہیں بتایا جائے گا دجال کے بارے میں، تو اس زمانے میں دجال آئے گا۔ اور ابھی تو دجال کے تذکرے چل رہے ہیں، اس لیے دجال نہیں آ سکتا ہے۔ ٹائم کیا؟ وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ باقی تفصیل کل ہم سنیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی، ان کا نام ہے تمیم داری، عیسائی تھے لیکن سمندری تجارت کرتے تھے، سمندر کے راستے سے۔ تو وہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، طوفان آیا اور کشتی ٹوٹ گئی۔ تو اس زمانے میں جب بڑے جہازوں سے لوگ بڑی کشتیوں سے سفر کرتے تھے تو چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی ساتھ میں رکھتے تھے، تاکہ جب کبھی ایسا حادثہ ہو تو وہ چھوٹی کشتیوں میں ایک ایک دو آدمی بیٹھ کے اپنی جان بچا سکیں۔ تو یہ جو تمیم داری تھے وہ بھی ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کے انہوں نے سمندر کے اس طوفان سے اپنے کو بچایا اور ایک جزیرے میں پہنچ گئے جہاں ان کی دجال سے ملاقات ہوئی۔ وہ تفصیل انشاءاللہ کل بتائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دجال کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے احادیث میں ہے کہ دجال کے فتنے سے